صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شامل نصاب دوسری غزل شروع کی جائے گی، اور اس کا پہلا شعر دیکھیے۔ نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اب دیکھیں، جو نے کا لفظ ہے، نے، یہ فارسی میں نا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فارسی کا لفظ ہے، یہ نا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نے یعنی نہ تخت و تاج میں اور نہ لشکر و سپاہ میں۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس شعر میں علامہ اقبال نے موازنہ کیا ہے تخت و تاج رکھنے والے بادشاہ اور لشکر و سپاہ رکھنے والے سپاہ سالار کا موازنہ کیا ہے مرد قلندر کے ساتھ۔ تو کیا فرق ہے بادشاہت میں لشکر و سپاہ، فوج اور بڑا لشکر رکھنے والے، علاقے، ملک، خطے فتح کرنے والے ایک سپاہ سالار اور ایک مرد قلندر میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں کئی اشعار میں پیش کیا ہے۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے حضرت اقبال کا۔ تو پہلے آپ کو وضاحت کر دوں کہ مرد قلندر کیا ہے۔ مرد قلندر، بچوں، یہ اصطلاح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں آپ کو جا بجا نظر آئے گی۔ مرد قلندر، دیکھیں، مرد قلندر کے لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ جو خود سے گزر کر کائنات تسخیر کرے، جو خود سے گزر کر کائنات تسخیر کرے مگر پھر بھی خود میں رہے، مگر خود میں رہے، وہ مرد قلندر ہوتا ہے۔ یہ ایک درویش کا قول ہے کہ جو خود سے گزر کر کائنات تسخیر کرے مگر خود میں رہے، وہ مرد قلندر ہوتا ہے۔ تو مرد قلندر کی ایک اور ڈیفینیشن جو بتائی جاتی ہے کہ مرد قلندر کون ہوتا ہے، تسخیر ذات سے تسخیر کائنات کا سفر طے کر کے فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی پانے والا، یہ ہوتا ہے مرد قلندر۔ مرد قلندر کے لیے بعض نقاد کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں استعمال ہونے والا لفظ مرد قلندر معنوی اعتبار سے بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرد قلندر دراصل مرد کامل ہے، مرد مومن ہے، ولی ہے،
ولی یعنی اللہ کا دوست، مرد فقیر ہے، مرد فقیر جو مقام الویت پر فائز ہوتا ہے، جس کو ارفعیت ملتی ہے، الویت ملتی ہے، وہ مرد فقیر، مرد درویش، مرد درویش۔ تو یہ الفاظ بھی علامہ اقبال نے جہاں استعمال کیے وہ لفظ قلندر کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو قلندر کامل مرد، مرد مومن، اللہ کا ولی، مرد فقیر، مرد درویش، یہ سب، ان سب کا ماخذ ایک ہے، ان سب کا ماخذ ایک ہے، اور یہ ایک ہی اصطلاح کے مختلف الفاظ ہیں، کہ اصطلاح کے لیے استعمال ہونے والے مختلف الفاظ ہیں۔ مرد قلندر، تو اگر آپ دیکھا جائے یہی خوبیاں مرد فقیر میں، یہ مرد فقیر کون ہوتا ہے؟ جو رضا بالرضائے الہی پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مرد کامل کون ہوتا ہے؟ جو اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہیہ کے مراحل طے کر کے مقام خودی پر فائز ہوتا ہے، استحکام خودی سے ہوتا ہوا اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور ان مراحل کو طے کرنے کے لیے عشق اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ مرد قلندر ہے۔ اب غور کرو شاعر نے کیا کہا، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے کہ تخت و تاج، یعنی جو بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ، یہ مرد قلندر، درویش، مرد مومن یا مرد فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مرد قلندر بہتر ہے تخت و تاج کے مالک بادشاہ سے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کلام کیا ہے، نہ تخت و تاج میں نہ نشکل و سپاہ میں ہے۔ دیکھیں، ہر انسان تسکین روح، سکون دل اور اطمینان قلب کے لیے ہزار جتن کرتا ہے، اور اس تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اس اطمینان کے حصول کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن جستجو کی سمت کا تعین کیے بغیر اس کی تلاش، اس کی جستجو لا حاصل رہتی ہے۔ صحیح سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ اس کا اطمینان، اس کا سکون دولت میں ہے، تو وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، مال و دولت جمع کرنے اور متاع مادی، متاع دنیا کے حصول کے لیے سرگرم سفر رہتا ہے، لیکن آخر اس پر انکشاف ہوتا ہے، اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دولت دنیا باعث سکون قلب نہیں ہے۔ کبھی وہ بادشاہت، کبھی وہ سلطنت، جائیداد اور زمینوں میں، املاک میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی اقتدار میں اطمینان قلب تلاش کرتا ہے، تو وہ بادشاہوں سے دوستی کرتا ہے، بادشاہوں کے درباروں میں سر جھکا کے جاتا ہے، کبھی خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ تخت و تاج اس کے لیے باعث تسکین نہیں ہے۔ مختلف خطے اور علاقے فتح کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ، سپہ گر، آخر دم، آخری وقت نزا کے عالم پر اس بات کا اعتراف کر کے گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر
لا حاصل، ان کی زندگی کا سفر لا حاصل رہا۔ جسے وہ کامیابی سمجھتے تھے وہ کامیابی اصل میں وہ کامیابی نہیں تھی۔ کامیابی کا راز تو کسی اور ہی بات میں مضمر تھا، ہم کسی اور سمت میں بھاگتے رہے۔ ہم اطمینان قلب کو ان چیزوں میں تلاش کرتے رہے جن چیزوں میں سکون دل، تسکین روح اور اطمینان قلب کا سامان نہیں تھا۔ پھر انسان سمجھتا ہے کہ لشکر و سپا، فوج، لشکر، یہ اثر رسوخ، طاقت کا اظہار، یہ اس کو دنیا میں عزت دلائے گا، اور یہ عزت، توقیر، وقار، عظمت، جاہ و جلال، جاہ و رفعت اس کے لیے باعث تسکین اور سامان سکون قلب ہوگی۔ لیکن اسے معلوم پڑتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ لشکر و سپا بھی اس کے لیے باعث توقیر و تکریم ثابت نہیں ہو سکتی، لشکر و سپا بھی اس کو سکون قلب عطا نہیں کر سکتے۔ تو آخر معلوم یہ پڑتا ہے کہ سکون قلب، اطمینان دل اور تسکین روح کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ استوار کرنے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ تخلیق خالق کائنات، ستار العیوب، غفار الذنوب، خدائے لم یزل، خدائے باری تعالی، خدائے بزرگ و برتر اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور اس کی ولا میں ہے سکون قلب۔ لیکن اللہ کا قرب حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تخت و تاج انسان کو اللہ کا قرب دے سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں؟ کیا یہ لشکر و سپا، یہ اثر رسوخ، یہ طاقت، دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، کیا انسان کو قرب الہی کا سامان عطا کر سکتے ہیں، عنایت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ذی نہار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، مرد مومن، مرد کامل، مرد درویش اور مرد فقیر کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے، ان لوگوں سے رابطہ استوار کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، اور جو انسان کا دل دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا سکتے ہیں، جو انسان کے دل سے دنیا کے بتوں کی محبت نکال کر اس کا دل نور ہدایت سے روشن کر سکتے ہیں، اس کے قلب کو عشق کی دولت سے مالا مال کر سکتے ہیں، جو انسان پر اس دنیا کی حقیقت منکشف کر کے اسے اس دنیا سے بیزار کر سکتے ہیں، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرد مومن، مرد کامل، مرد درویش اور مرد قلندر۔ اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا کہ ان بادشاہوں کی صحبت کو ترک کر کے فقیروں کی بارگاہ میں آ جاؤ، درویشوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ یہ بادشاہ، یہ تخت و تاج، یہ لشکر و سپاہ، یہ تجھے سکون قلب اور اطمینان دل یا تسکین روح
کا सामान नहीं दे सकते। ये दौलत मिलेगी तो फकीरों के आस्थानों पे मिलेगी, फकीरों की सोहबत में मिलेगी। एक मर्द कलंदर की सोहबत इन बादशाहों की रफाकत से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये बादशाह, ये लश्करो सपा पे गरूर करने वाले मुब्तिलाए मताए गरूर हैं। ये धोखा है, ये दुनिया मताए गरूर है, इस दुनिया का सामान मताए गरूर है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और इंसान शराबों में जिंदगी गुजारता इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन हकीकत तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, मार्फत तक उसकी कभी रसाई नहीं हो सकती अगर वो इसी दुनिया में तलाश करेगा सुकून को। असल सुकून अल्लाह के कुर्ब में है, और कुर्ब इलाही का जरिया इन फकीरों की सोहबत है, दरवेशों की सोहबत है। ये अयाम का मरकब है ये बादशाह, ये तख्तो ताज पे गरूर करने वाले, और मर्द फकीर वो अयाम का मरकब नहीं बल्कि राकब होता है। ये बादशाह, ये दुनिया पे गरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, ये मोहताज हैं इस दुनिया के, इस दौलत दुनिया के, जबकि ये दुनिया मोहताज है इन फकीरों की। ये दुनिया पर, ये लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मर्द कलंदर लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। ये बादशाह दौलत दुनिया को अपने सर का ताज बना के रखते हैं, और फकीर इस दौलत दुनिया को अल्लाह की रजा के लिए पांव में डाल देता है। उसके दिल में दौलत दुनिया की मोहब्बत नहीं होती। इसलिए हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बादशाहों की ख्वाहिश, बादशाहत की ख्वाहिश तर्क करके, इन बादशाहों की सोहबत छोड़कर अल्लाह के मुंतखब किए हुए उन लोगों का रास्ता इख्तियार कर लो, उनकी सोहबत इख्तियार कर लो। अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम किया, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम किया। और ये आप पढ़ते भी हैं सूरह फातिहा में, क्या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन लोगों पर तूने अपना इनाम किया है, और इनाम जिन पर किया हो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन पर अल्लाह का इनाम किया हो, अल्लाह ने जिन पर इनाम किया हो, उन पर कभी कोई खौफ नहीं होता, वो कभी गमनाक नहीं होते। ये निशानी है उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है, कि वो लोग कभी गमनाक नहीं होते, उन पर कभी कोई खौफ नहीं होता, वो दुनिया के छिन जाने का खौफ नहीं रखते, वो मौत से नहीं डरते। ये उनकी अलामत होती है बेटा। तो सुनो, तो वो कौन लोग होते हैं? इस आयत को शुरू से पढ़े, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं। तो अल्लाह के दोस्त कौन हैं? जो मर्द मोमिन हो, जिनके दिल में कामिल ईमान हो, जो दौलत दुनिया को ठुकरा कर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में आया हो, वो होता है मर्द कलंदर। तो इस शेर को अच्छी तरह समझिए। आप देखें, इसमें शेर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहे वली में ये तासीर देखी। क्या फरमाते हैं? निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और एक जगह फरमाते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और एक जगह फरमाते हैं, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर
بادشاہوں کے خزینوں میں اور ایک جگہ فرماتے ہیں مہر و مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، مہر و مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر۔ تو بیٹا ان شعروں کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، یہ شعر پچھلی غزل میں ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو بچوں یہ فلسفہ ہے اقبال کا مرد قلندر کے بارے میں کہ مرد قلندر اور بادشاہ دنیا کا بادشاہ جب بھی ان میں موازنہ ہوگا تو حضرت اقبال مرد قلندر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور کیوں دیتے ہیں یہی وضاحت آپ نے اس شعر کی تشریح میں کرنی ہے۔ تو بچوں ایک بار سکرین شاٹ لے لیجئے اس کا شعروں کا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوسرے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔